وصل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم. سورہ فاتحہ کی یہ ابتدائی 3 آیات ہیں. ان میں سے 2 آیات کے حوالہ سے گزشتہ 2 دروس میں ہمارے سامنے بات آ چکی ہے. آج کی اس نشست میں آیت نمبر 3 مالکی یوم الدین کے حوالے سے کچھ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے. مالکی یوم الدین 3 الفاظ ہیں. مالک یوم الدین، پہلے اس کا ترجمہ مجموعی طور پہ سن لیں. انصاف کے دن کا حاکم، جو آپ کے سامنے قرآن مجید موجود ہے ترجمے والا، اس کے اندر ترجمہ لکھا ہوا ہے انصاف کے دن کا حاکم. مالک ایک لفظ، یوم دوسرا لفظ، دین تیسرا لفظ. مالک کو کہتے ہیں عام طور پر اردو میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، بلکہ اسی لفظ کے پیچھے اسی کے چکر میں تو گردنیں کٹ رہی ہیں، عزتیں لٹ رہی ہیں، بھائی سے جدا ہو رہے ہیں، باپ بیٹے کے درمیان انتشار اور اختلاف کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے. کیوں جی؟ میں مالک، آپ نہیں. یہ آپ کا نہیں میرا نہیں آپ کا. بس اسی جھگڑے میں، اسی ملکیت کے جھگڑے میں اور اسی مالک ہونے کے اختلاف نے ہمیں بہت دور کر دیا ہے. مالک کا لفظ آپ اردو میں بآسانی سمجھ سکتے ہیں اور اس کے سمجھنے میں کوئی دشواری کا عنصر نہیں ہے. دوسرا لفظ ہے یوم کہتے ہیں دن. یوم کہتے ہیں دن، یعنی یوم کا معنی دن، جیسا کہ یہاں پر ترجمہ میں بھی آپ کے سامنے آیا انصاف کے دن کا. دین تیسرا لفظ ہے اور دین کے 2 معنی ہیں. ایک معنی اس کا یہ ہے جزا اور سزا، جزا اور سزا، اور اسی طریقے سے دوسرا معنی ہے قانون. دوسرا معنی کیا ہے؟ قانون. جزا سزا یہ ایک ہے. اسی طریقے سے اس کو ایک اور انداز میں سمجھ لیں، مکافات، بدلہ، نتیجہ. اور دوسرا معنی اس کا ہے قانون. یہ 3 الفاظ جب آپ کو لفظی اعتبار سے سمجھ میں آ گئے، اب ان کی تھوڑی سی میں وضاحت چاہوں گا کرنا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. مالکی یوم الدین، مالک یعنی وہ ذات جس کے پاس اپنی ملکیت میں تصرف کا مکمل اختیار ہو. مالک کہتے ہیں اس شخص کو، اس ذات کو، اس آدمی کو کہ جو اپنی ملکیت میں مکمل تصرف کا حق رکھتا ہو، اختیار رکھتا ہو، وہ مالک ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک پلاٹ کسی کا ہے اور اسی کے نام پر اس کی رجسٹری اور انتقال ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس پلاٹ میں اس کو مکمل طور پہ تصرف کا اختیار حاصل ہے. چاہے اس میں اپنے لیے کچھ بنائے، چاہے اس کو مسجد کے نام پر وقف کر دے، چاہے تو کسی دینی اور خیراتی ادارے کو وقف کر دے، چاہے تو کسی کو گفٹ کر دے، اس کی مرضی ہے. چاہے تو نہ بیچے، نہ اس کو ہبہ کرے، نہ اس کو گفٹ کرے، نہ اس کو بیچے، کچھ بھی نہ کرے، پڑا رہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں. اسے کہتے ہیں کہ ایسا شخص جسے اپنی ملکیت میں مکمل تصرف کا اختیار ہو، تو وہ شخص کون ہوتا ہے؟ مالک. وہ شخص کون ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کی ملکیت اور ہماری ملکیتوں میں فرق یہ ہے کہ ہماری ملکیتیں عارضی ہیں، اللہ کی ملکیت
دائمی ہے، ہماری ملکیتیں عارضی ہیں، اللہ کی ملکیت دائمی ہے اور ابد الآباد کے لیے ہے۔ ہماری ملکیت ہمارے وجود کے ساتھ ساتھ ہے یا ہمارے اختیار کے ساتھ ساتھ ہے۔ ہمارا اختیار ختم تو ملکیت بھی ختم، ہمارا وجود ختم تو ملکیت بھی ختم، لیکن اللہ کا تصرف بھی نہیں ختم ہوتا، اللہ کا وجود بھی نہیں مٹتا، اللہ کو فنا بھی نہیں، اللہ کا جو ہے وہ اللہ کے جسم، اللہ پاک جسم سے بھی چونکہ پاک ہے، اس لیے کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اس لیے ان کا تصرف دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، ابد الآباد کے لیے ہے، اس لیے ان کی ملکیت حقیقی ہوگی اور ہماری ملکیت عارضی ہوگی۔ ہماری ملکیت کیا ہوگی؟ دیکھیے، ایک آدمی ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک ہے، لیکن جب اس آدمی کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، روح کھینچ لی جاتی ہے، مالک رہا؟ بندہ تو موجود ہے، جسم تو اس کا موجود ہے کہ نہیں جسم، لیکن وہ مالک نہیں رہا۔ مرحوم نے یہ فیکٹری بنائی تھی، آن جہانی نے اس کو قائم کیا تھا، بس میں اب ملکیت ختم، ملکیت منتقل ہو گئی ورثاء میں، یا اگر وہ سود پر تھی تو قرض کے چکر میں واپس چلی گئی، جیسے بھی، اور اس کی ملکیت سے کیا ہو گئی؟ تو ملکیت چونکہ ہماری عارضی ہے اور اللہ کی ملکیت کیا ہے؟ دائمی ہے، تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ملکیت ہے وہ یہاں پر بھی ہے اور آخرت میں بھی انہی کی ملکیت ہے، لیکن فرق صرف اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ دنیا میں میرے بندے فطرتی طور پر کچھ چیزوں پہ خوش ہو جائے، اس لیے دنیا کی چیزوں کی ملکیت کو میں سب کی ملکیت کو منسوب اپنی طرف نہیں کرتا، بلکہ قیامت کو صرف اپنی طرف منسوب کرتا ہوں، دنیا کے بہت سارے معاملات کو دنیا والوں کی طرف منسوب کرتا ہوں۔ بات میں نے دنیا کے بہت سارے معاملات کو اللہ نے دنیا والوں کی طرف منسوب کیا، یہ ان کی فطرتی خوشی کو مد نظر رکھنے کے لیے، ورنہ اللہ چاہتے تو دنیا کے بھی سارے معاملات کو اپنی طرف ہی منسوب کرتا۔ جیسا کہ اجمالی طور پہ اللہ نے فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہی ہے، لیکن اگر اللہ پاک جس طرح قیامت کے حوالے سے اپنی ملکیت کا اظہار فرماتے ہیں، مثلا اللہ پاک نے سورہ مومن میں ایک سوالیہ انداز اختیار کیا اور پھر اس کا جواب بھی خود ارشاد فرمایا لمن الملک اليوم، کہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ علی رؤوس الخلائق تمام کے تمام انسانوں کو سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے، تمام کے تمام مخلوقات کو سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کی بادشاہت، آج کے دن کا فرمان روا، آج کے دن کا حاکم، آج کے دن کا مالک کون ہے، پوچھا جائے، اور پھر اللہ پاک خود ہی جواب دیتے ہیں کہ اس دن پھر سب کی زبانیں یوں گویا ہوں گی کہ للہ الواحد القہار، آج کے دن کی تمام تر ملکیت اور آج کے دن کی تمام تر جو فرمان روائی ہے اور تمام تر جو بادشاہی ہے اور تمام تر جو حاکمیت ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، جو کہ واحد ہے اور قہار قلب۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا، اگر وہی چیز، وہی نقشہ اللہ دنیا کے لیے قائم فرما دیتے اور دنیا کی تمام چیزوں کی نسبت صرف اپنے لیے مختص فرما دیتے اور انسانوں کے لیے اس کا اختصاص جائز نہ ہوتا، انسانوں کی طرف اس کی نسبت جائز نہ ہوتی، انسانوں کی طرف اس کی ملکیت اور اس کی اضافت درست نہ ہوتی، انسانوں کے مابین بہت زیادہ پریشانیاں اور بہت سارے انتشار اور اختراق کی فضا پیدا ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر، دنیا کے اس نظام میں بہت ساری چیزوں کی نسبت ایک دوسرے کی طرف کرنے کی اجازت دے رکھی ہے کہ اس نے اپنی جو مملوکہ چیز ہے وہ فلاں کے لیے جو ہے وہ منتقل کر دی ہے، فلاں کو ہبہ کر دی ہے، فلاں کو گفٹ کر دی ہے۔ اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا تو کوئی کسی کو کوئی چیز نہ دے سکتا،
کوئی کسی کے لیے کوئی چیز وقف نہ کر سکتا، کوئی کسی کو کوئی چیز جو ہے وہ تحفتاً نہ دے سکتا، ہر ایک پریشان ہوتا، ہر ایک مصیبت میں پڑا ہوتا کہ معاملات کیا ہوں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اس نظام کو ہماری خوشیوں کو، ہماری فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہمارے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ اس کے لیے قائم فرمایا۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت قیامت کے حوالے سے یوں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، قیامت کے دن فیصلہ، حکم، فرمان روائی کس کی چلے گی؟ اللہ کی چلے گی۔ سورہ انفطار آیت نمبر 19، اس میں بھی مالکیت کا بیان ہوا ہے۔ تو گویا قیامت کی جو مالکیت ہے، مالک میں نے عرض کیا کہ وہ ذات کہ جس کو اپنی مملوکہ چیز میں مکمل تصرف کا اختیار ہو، وہ مالک ہوتا ہے۔ اب یوم الدین کو تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تاکہ بات آگے بڑھ سکے۔ الدین، اس کے دو معنی میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ ایک معنی اس کا ہے بدلہ، مکافات، جزا و سزا، اور دوسرا معنی اس کا قانون۔ بدلہ، جزا اور سزا، مکافات، یہ معنی قیامت کے اعتبار سے بالکل درست ہے، ابھی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اور قانون کے معنی میں یہ تب ہوگا جب لفظ دین سے مراد اسلام اور اطاعت لی جائے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 76، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ، دین الملک مانا بادشاہ کے قانون میں، بادشاہ کے یعنی اس وقت مصر کا جو بادشاہ تھا، یعنی یوسف علیہ السلام جس مصر اور جس جگہ پر جو ہے وہ براجمان تھے بطور ایک وزیر خزانہ اور بطور ایک جو ہے وہ لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے والے قاسم کی حیثیت سے، اس جگہ پر، اس مقام پر جو قانون بادشاہ کا موجود تھا، اس قانون کے مطابق ایسا ہونے والا نہیں تھا۔ بس ہماری یہ بات جو وہ ایک واقعہ ہے، اس واقعے کے اندر لفظ میں عرض کر رہا ہوں فی دین الملک، تو دین کا ایک معنی کیا ہے؟ قانون۔ دین کا ایک معنی کیا ہے؟ اسلام کو، اطاعت الہی کو بھی قانون اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلام وہ ضابطہ اخلاق ہے، اسلام وہ دستور حیات ہے، اسلام فوز و فلاح کی کامیابی کی وہ اساس اور وہ چابی اور وہ بنیاد ہے کہ جس دستور پر، جس قانون پر اور جس سلسلے پر چل کر کے انسان دنیا کی اور آخرت کی ہر طرح کی کامیابی اور کامرانی کو سمیٹ سکتا ہے اور اس کے نصیب میں آئے گی۔ بات مانگی جی، اس لیے اسلام کو قانون کہا جاتا ہے، اطاعت الہی کو قانون کہا جاتا ہے، دین کو قانون کہا جاتا ہے۔ اب اگلی بات، ایک سوال اور اس کا جواب سمجھ کر انشاءاللہ آیت کریمہ کا آپ کو مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ سوالی انداز میں بات سمجھاتا ہوں۔ سوال یہ ہو سکتا ہے، یہ سوال یوں کیا جا سکتا ہے، یہ سوال یوں کر سکتا ہوں کہ سمجھنے کے لیے کہ کیا قیامت کا جو وقوع ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غضب اور انتقام کو ظاہر کرنے کے لیے واقع کرنا ہے؟ یعنی قیامت اللہ نے واقع کرنی ہے، کیا اس کے غصے اور غضب کی وجہ سے ہونی ہے یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ اگر آپ اس سوال کو نہیں سمجھے تو میں تھوڑا سا اس کا پس منظر عرض کر دیتا ہوں، شاید آپ سوال بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، آپ علیہ السلام سے پہلے لوگوں کا عام طور پہ کانسیپٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دنیاوی بادشاہوں کی طرح ایک بادشاہ ہے۔ دنیاوی بادشاہوں کی طرح کیا مطلب؟ کہ جیسے دنیا کے بادشاہ اپنی خوشی کے لیے، اپنی ناراضگی کے لیے کسی کو انعام دے دیتے ہیں، کسی کو سزا دے دیتے ہیں۔ اس سے خوش ہو گئے، اس کو انعام دے دیا، اس سے ناراض ہو گئے، اس کو سزا دے دی۔ آپ جانتے ہیں بہت سارے بادشاہوں کے واقعات میں بات ملتی ہے، اور آج بھی دنیا کے اندر یہ قانون اور دستور موجود ہے۔ بہت دور مت جائیے، اپنے ملک کے اندر دیکھیے، کیا آپ کے ملک کے اندر ایک آدمی جسے سزائے موت کے لیے عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہو، کیا آپ کے ملک کے صدر کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ اس کی سزا کو معاف کر دے؟ ہے کہ نہیں؟
اللہ کے قانون میں یہ غلط ہے، شریعت کے قانون میں یہ غلط ہے. شریعت نے ایسا کوئی حق، ایسا کوئی ضابطہ کسی کے لیے نہیں رکھا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر زیادہ رحیم، زیادہ رقیق القلب، زیادہ نرم دل اور زیادہ مہربان اور مشفق اپنی امت کے لیے کوئی اور ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے یہ قانون اور یہ حق اپنے آپ میں بھی نہیں رکھا. آپ نے اپنے ہاتھ سے، اپنی عدالت سے حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رجم کرنے کی سزا دی. آپ نے اپنی عدالت سے ایک عورت فاطمہ نامی کی ہاتھ چوری کی تلاش میں کاٹنے کا حکم دیا. حتیٰ کہ سفارش آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لو کانت بنت محمد، اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی اور اس جرم کی پاداش میں آئی ہوتی، ان کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا. سب جانے کے لیے کہا جا رہا تھا کہ قانون سب کے لیے کیا ہے؟ سب کے لیے برابر ہے. یہ نہیں کہ یہ گاڑی سے ٹکر مار جائے، ساری دنیا دیکھنے پر کچھ لوگوں کو نظر نہ آئے، کچھ لوگوں کو نظر آئے، پوری دنیا کو نظر آ جائے، کچھ لوگوں کو نظر نہ آئے، اور ان جن کچھ کو نظر نہیں آ رہا ان کا ہی فیصلہ پوری دنیا پر غالب ہو گیا. ایسا ہے. ذہن نشین فرما لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو معاملہ ہے وہ عام بادشاہوں والا نہیں ہے. عام بادشاہوں کا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ اپنی خوشی کے لیے انعامات کی تھیلیاں پکڑا دیتے ہیں اور اپنی ناراضگی کی خاطر اس کی ذات پر حرف آیا سولی چڑھا دو. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان جائر ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر حق بات کہنے کو افضل جہاد قرار دیا. افضل جہاد قرار دیا کب؟ جب ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کلمہ حق پڑھا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہے کہ یہاں پر موت تقریباً یقینی ہے، اس ظالم نے چھوڑنا نہیں، لیکن پھر بھی حق بات کہہ رہے ہیں. یہ بہت بڑا جہاد ہے. تو اب لوگ اپنی خوشی کے لیے انعامات دے رہے ہیں، اپنی خوشی کے لیے لوگ کو سزا دے رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں بادشاہ، اس کو کہتے ہیں دنیاوی نظام. یاد رکھیے اللہ رب العزت کا نظام میں اور دنیاوی بادشاہوں اور ان سلسلوں کے نظام میں بڑا فرق ہے. اور وہ فرق کیا ہے؟ دنیا کے لوگ اپنی خوشی اور غم کے لیے کرتے ہیں، اپنی خوشی اور ناراضگی کے لیے سب کچھ فیصلے کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں فیصلے ایسے نہیں. اللہ کے ہاں جتنے بھی فیصلے ہونے ہیں وہ انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہے. اللہ کی خوشی کو، اللہ کے غضب کو اس میں دخل نہیں. اللہ کی خوشی اور غضب کو اس میں دخل نہیں. بنیاد انسان کے اپنے ذاتی اعمال ہیں. اسی کو مکافات کہا جاتا ہے. اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھیے اب سوال سمجھیے. سوال یہ تھا کہ کیا قیامت اللہ نے واقع کرنی ہے اس لیے کہ اللہ کو لوگوں پر غصہ آیا ہوگا، اللہ انتقام لینا چاہتے ہوں گے اس لیے جو واقع کرنی ہے، یا کوئی اور وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ کہ نہیں، اللہ اپنے غصے اور انتقام کو ظاہر کرنے کے لیے قیامت واقع نہیں کرنا چاہتے، بلکہ قیامت کا وقوع حقیقت میں انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہے. انسانوں کے اعمال کا. دیکھیے اس کو اب تھوڑا سا جواب کو سمجھیے. ہم زمین میں گندم بیجتے ہیں تو توقع کیا رکھتے ہیں؟ جو جی چاول کی، باجرے کی نہیں. اور اگر ہم سے کوئی کہہ دے کہ آپ نے گندم بیجی، گندم کی فصل کاشت کی، اس سے تو جناب یقیناً چاول برابر ہوگا، آپ کیا کہیں گے اس کو؟ سکیا گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی. کتنی یقینی بدیہی بات ہے کہ گندم بیجیں گے تو گندم ہی نکلے گی، جو کی کاشت کریں گے تو جو ہی پیدا ہوگا. ایسی ہے جی. تو یہ جو گندم کے جواب میں گندم ہے، یہ گندم کا مکافات ہے، اس بیج کا مکافات ہے جو آپ کو فصل کی صورت میں نظر آتا ہے. آگ ہے نا، آگ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز بنائی ہے، آگ. اس آگ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکافات کے طور پر جلانا رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟
یعنی نتیجہ بدلہ، اس کی جزا، اس کی سزا، اس آگ کی کیا رکھی ہے؟ جلانا رکھی۔ اب آگ کے اندر اگر کوئی آدمی ہاتھ جھونکے گا تو آگ نے تو اپنا مکافات کا عمل کرنا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہاتھ جلے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ کپڑا جلے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جو چیز اس میں رکھیں گے وہ جلے گی، حتیٰ کہ لوہے کو بھی جلا دے گی، پگھلا کر رکھ دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اللہ نے مکافات کا یہ عمل رکھا ہے۔ پانی ہے، اس کے مکافات میں ٹھنڈک رکھی ہے اللہ نے، اس کے مکافات میں اللہ نے جو ہے وہ تری رکھی ہے۔ اب پانی کے اندر اگر آدمی کودے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جسم ٹھنڈا ہوگا، اس کا جسم جو ہے وہ تر ہوگا۔ یہ یقینی اور بدیہی بات ہے۔ جیسے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کے مکافات کو یقینی اور بدیہی بنایا ہے، جیسے ان چیزوں کے مکافات کو، بدلے کو، جزا کو، ان کے نتیجے کو یقینی بنایا ہے، اور ہمارا بھی پورا یقین ہے کہ ان چیزوں میں یہ مکافات ہوتا ہی ہے۔ تو پھر یاد رکھیے اس دنیا میں کوئی انسان اگر اچھا کرتا ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی مکافات ہوگا، کوئی برا کرتا ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی مکافات ہوگا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اچھے کا کوئی مکافات نہ ہو، برے کا کوئی مکافات نہ ہو۔ اچھا ہو کر کے ضائع ہو گئے، نیکی کر دریا میں ڈالنا، دریا میں نہ ڈالنا، اس کا ضرور صلہ ملے گا، اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ برائی کریں گے اس کا بدلہ، اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ یہ جو جزا اور سزا کا تصور ہے یہ مکافات عمل ہے، انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے، انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس لیے مالک یوم الدین فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، انصاف کے دن کا حاکم ہے، انصاف کے دن کا فرمان روا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس دنیا میں جو کچھ کرو گے اس کا ہو بہو بدلہ ملے گا، یعنی اس کا مکافات تمہیں دیکھنا پڑے گا۔ گندم کے بدلے میں گندم ملے گی، جو کے بدلے میں جو ملے گا، باجرے کے بدلے میں باجرہ ملے گا۔ ایسے ہی تمہارے اچھے اعمال کے بدلے میں تمہیں وہاں پر اچھا ہی ملے گی، اور برے اعمال کے بدلے میں تمہیں لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو کماؤ گے جو کماؤ گے وہی پاؤ گے، جیسی محنت کرو گے وہی اس کے نتائج حاصل کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اعمال کے مکافات میں قیامت کو واقع کرنا ہے، اپنے غضب کے اظہار کے لیے یا اپنے انتقام کے اظہار کے لیے قیامت کو واقع نہیں کرنا۔ بات سمجھ گئی جی؟ تو قیامت کا جو وقوع ہے اصل میں عدل ہے، اصل میں کیا ہے؟ اب اس لفظ کو تھوڑا سا میں کھولنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہاں ہمارے سامنے سورہ فاتحہ میں ذرا غور کیجیے گا، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ ایک دعویٰ ہے، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ بھائی کیوں؟ تین دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل رب العالمین، کیوں اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں؟ اس لیے کہ عالمین کا وہ رب ہے، ایک دلیل۔ دوسری دلیل یہ ہے الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس لیے اللہ کے لیے کہ وہ عالمین کا رب ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور تیسری دلیل مالک یوم الدین، وہ آخرت کے دن کا، جزا اور سزا کے دن کا، یہ یہاں ترجمے کے مطابق انصاف کے دن کا حاکم ہے۔ یہ تین دلیلیں ہیں۔ گویا ان تین دلیلوں کے اندر اگر ہم غور کریں، تھوڑا سا غور کریں، تو ہمیں تین قسم کی اللہ کی صفات نظر، تین قسم، تین صفات نہیں، صفات چار ہیں۔ رب ایک، الرحمن دو، الرحیم تین، مالک چار، یہ چار صفات ہیں۔ لیکن ان چاروں صفات کو اگر بغور دیکھیں تو رب ایک الگ صفت ہے، اس سے ربوبیت چھلکتی ہے، اور الرحمن اور الرحیم دونوں ایک ہی صفت ہے، صفت رحمت، صفت جس کی تفصیل کا گزشتہ درس میں گزر چکی۔ اور تیسری صفت ہے یہاں پر مالک، مالک یہاں پر بمانے عدل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حاکم ہے انصاف کے دن کے، یعنی جب حاکم ہے انصاف کے دن کے تو جو حکم کرنے والے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ عادل، وہ کون ہوں گے؟ اور ان کے فیصلے کیا ہوں گے؟ عدل، اور ان کا ترازو کیا ہوگا؟ معادلہ۔ بات میں آ رہی ہے؟ اس لیے یہاں پر اگر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تین طرح کی صفات ہمارے سامنے آئیں۔ نمبر ایک ربوبیت،
نمبر 2 رحمت، نمبر 3 عدل۔ اب میں ان تینوں کو مطلب خلاصتاً ذکر کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ دیکھیے غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو 3 صفات بیان فرمائی ہیں ان میں سے پہلی صفت ہے ربوبیت۔ دعویٰ کیا تھا؟ الحمدللہ رب، الحمدللہ، یہ دعویٰ تھا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اب ایک آدمی سوال کر سکتا ہے جی اللہ کے لیے تمام تعریفیں کیوں؟ اس کا جواب دینے کے لیے 3 دلیلیں۔ پہلی دلیل اس کی ربوبیت، دوسری دلیل اس کی رحمت، تیسری دلیل اس کا عدل۔ اللہ کے لیے تمام تعریفیں اس لیے کہ وہ رب ہے، اللہ کے لیے تمام تعریفیں اس لیے کہ اس کی رحمت بے پایہ سے دنیا اور آخرت میں سارے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، بالخصوص دنیا میں ہر چیز اور آخرت میں اعلی ایمان۔ اور اللہ کے لیے تمام تعریفیں اس لیے کہ اللہ عادل ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اب اسی سخت ربوبیت کو، رحمت کو اور عدل کو آپ مانوی اعتبار سے یوں سمجھیں اور پھر ترجمہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم ستائش، توصیف، ثنا اس لیے ہے کہ اس نے کائنات کے ذرے ذرے کو پرورش دی ہے، پیدا کیا ہے، پرورش دی ہے، پروان چڑھایا ہے، اور پروان چڑھانے کے بعد اس کی ہر ضرورت کو، رحمت اس کی ہر ضرورت کو ہم اس تک پہنچایا ہے، یعنی اس کی ضرورت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ربوبیت کی صفت کو بھی پوری طرح ظاہر کیا ہے، اس کی پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور رحمت کی صفت کو بھی پوری طرح ظاہر کیا ہے کہ اس کی ضرورت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور عدل کے وصف کو بھی اللہ نے پوری طرح ظاہر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بے جوڑ نہیں بنایا، کسی چیز کو کم نہیں بنایا، کسی چیز کو اضافی اور ایکسٹرا نہیں بنایا، ہر چیز کو بہترین انداز میں، بہترین سانچے میں، جیسی اس کی ساخت بن سکتی تھی اللہ نے بنایا، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے، زمینی اعتبار سے بھی، فضائی اعتبار سے بھی، یعنی انسانی اعتبار سے بھی، حیوانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ نے بہتر انداز میں سجایا، بنایا، جس کے اندر جو خوبی رکھنی تھی وہ رکھی، جس کے اندر جو بھلائی رکھنی تھی وہ رکھی، جس کو جس شر سے محفوظ کرنا تھا اس شر سے محفوظ کیا، جس کو جس فساد سے محفوظ کرنا تھا فساد سے محفوظ کیا۔ یہ اس کا عدل ہے، یہ اس کا۔ اور دنیا کے اندر اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوانین اس قرآن مجید کی صورت میں، حدیث کی صورت میں نازل فرمائے، اور اخروی اعتبار سے اس فساد اور شر سے محفوظ کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ مالکی یوم الدین، کہ وہ انصاف کے دن کا حاکم ہے، اس دن کوئی کسی پر ظلم نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ ایک جانور اگر دوسرے جانور کو دنیا میں ایک سینگ سے ٹکر مار لیتا ہے تو قیامت کے دن اس کا بھی محاسبہ اور اس کا بھی فیصلہ ہوگا۔ یہ ہے مالک یوم الدین، یہ ہے انصاف کے دن کا حاکم، یہ ہے جزا اور سزا دینے کا ایک تصور جو کہ عدل پر مبنی ہے، اس قدر عدل پر مبنی ہے کہ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کسی کو اس کے فیصلے پر لب کشائی کا کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہوگا کہ وہ لب کشائی کر سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کے جاننے، سمجھنے اور اس کو پڑھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ آخر میں پھر ترجمہ کر دیتا ہوں، تمام تعریفیں، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے، رب العالمین، جو تمام کائناتوں کا تمام عالم کا رب ہے یا تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔